جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کی معافی مانگ لے اور پھر گناہ کر لے تو شیطان نفس اسے بہکاتا ہے، بھائی جب تو ایک مرتبہ توبہ پر کھرا نہیں اترا، تو نے بد نظری سے توبہ کی پھر بد نظری کر لی، تو نے غلط چیزیں دیکھنے سے موبائل میں توبہ کی پھر دیکھ رہا ہے، تو نے سود کھانے سے توبہ کی پھر سود کھا رہا ہے۔ یہ شیطان آ کر بہکاتا ہے، جب تو ایک مرتبہ توبہ کر چکا ہے، جب تجھ سے نہیں ہو پاتا ہے تو کیوں کرتا ہے، کیوں توبہ کرتا ہے، کرتا رہے اپنا کاروبار چلاتا رہے۔ نہیں، شیطان بار بار تمہیں بہکائے گا، نفس تمہیں بہکائے گا کہ بھائی جب تو اس توبہ پر کھرا نہیں اتر رہا ہے، اس معافی پر کھرا نہیں اتر رہا ہے، تیرا معافی مانگنے کا فائدہ کیا؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم معافی مانگو، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ یہ معافی اللہ کی طرف سے ہر وقت مل رہی ہے ہمیں، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اگر ایک مرتبہ گناہ ہونے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اگر ہم اس توبہ پر کھڑے نہ اتریں، اگر ہم اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے پر پورے نہ اترے، تو ہمیں پھر اللہ کے در پہ آنا ہے۔ ہم کسی کے پاس نہیں جاتے، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، بلکہ پھر ہمیں اللہ کے در پر آ کر معافی مانگنی ہے۔ 100 مرتبہ بھی اگر توبہ کر کے توڑ بیٹھے، شیطان آ کر بہکائے گا، بھائی تو کتنی مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، اب تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اس بہکاوے میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے تو بیٹھے ہیں، اگر 100 مرتبہ توبہ توڑ دی ہے تو پھر اللہ کے در پر آ کر پھر معافی مانگنی ہے۔ بھائی معافی، جب انسان شام کے وقت اللہ کے در پر آ کر ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا اپنے گناہوں کی، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اندازہ لگاؤ، اگر ہم نے آج رات معافی مانگ لی تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف، کل سے تو اگر ہم گناہ کریں گے تو نئے گناہ کی شروعات ہوگی۔ ایک دن کے، اگر پرسوں کو موت آ گئی تو ایک دن کے گناہ۔ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر معافی مانگنا ہی چھوڑ دیں اور اللہ کے در پر معافی نہ مانگیں تو ہمارے گناہ کتنے بڑھ جائیں۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ گناہ ہو جائے، توبہ توڑ دی ہے، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ توڑ دی ہے، پھر توبہ کر لو۔ 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے ہو نا، پھر اللہ کے در پر معافی مانگو، اپنے اوپر جرمانہ باندھو، اپنے اوپر ٹیکس باندھو، اب گناہ کروں گا تو روزہ رکھوں گا۔ اس طرح اپنے نفس کو کچلو، شیطان کو دباؤ، مارو، اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرو۔ ہاں، نماز کا جتنا اہتمام کرو گے اتنے گناہ سے بچو گے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ تو نماز میں دل لگاؤ، نماز پڑھنا شروع کرو گے، خود بخود گناہوں سے بچنا شروع ہو جاؤ گے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔